سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے گلگت بلتستان کے بارے میں، اور اس پہ پھر میں نے سوشل میڈیا پہ اس کا رد عمل جو ہے وہ دیکھا. عرض خدمت یہ ہے کہ پہلے یعنی صورتحال کو دیکھنے کے لیے اپنا جو یعنی اینگل ہے اس کو ٹھیک کیا جائے. یہ آپ سبز چشمہ پہن لیں، آپ کو گرد و پیش میں سب کچھ سبز دکھائی دینا شروع ہو جائے گا. سرخ چشمہ پہن لیں، سب کچھ سرخ دکھائی دے گا، حالانکہ منظر وہی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں نے چشمہ کون سا لگا رکھا ہے. یہ فکری چشمہ ہوتا ہے جو میں بات کرنے لگا ہوں. میں صورتحال کو کس اینگل سے دیکھتا ہوں، الہی نظر سے منظر کو دیکھ رہا ہوں، یا میری فکر کسی چیز کے اندر محدود ہے، رنگ میں محدود ہے، نسل میں محدود ہے، علاقے میں محدود ہے، ان چیزوں کے اندر. جیسے یہ ایک کفریہ جملہ ہے، سب سے پہلے پاکستان، یعنی اب ہم فکری طور پر پہلے اپنے آپ کو پاکستان کے اندر بند کریں گے، پھر قربت و دوری کے پیمانے پاکستان کے لحاظ سے بنیں گے، اور پھر اس کے نتیجے میں ہم اپنے یعنی شناخت کو ٹھیک بنائیں گے کہ جناب کامیابی کیا ہے، ناکامی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. اب پاکستان کے اندر ہم قید ہو گئے آگے. یہ جو فیصلہ ہے یہ سب ڈرامے ہیں، یہ کھیل ہیں. جب تک اصل مسئلے کو حل نہیں کیا جائے گا، لا الہ نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک الا اللہ نہیں کیا جا سکتا. لا الہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ پہلے ایک کلمہ، ایک سٹیٹمنٹ ہے، پھر ایک نظریہ ہے، پھر ایک پریکٹیکل بیہیویئر ہے. اس کی لا الہ الا اللہ کی عملی تشریح اور تفسیر یہ ہے کہ یہ جتنے الہ ہیں ان کو اٹھا کے باہر پھینکو. پہلے اپنے دور کے جو پاکستان کے شاہ کے وارث ان کو اٹھا کے باہر پھینکو، پھر الا اللہ ہوا کرتا ہے، ورنہ نہیں کیا جا سکتا. الا اللہ کہتے ہیں عدالت کو، لا الہ کہتے ہیں ظلم کے خاتمے کو. جب تک ظالم کی گردن نہیں کاٹی جائے گی نا، اس وقت تک علاج نہیں کیا جا سکتا اس چیز. تو اس لیے میرے عزیزان، گلگت اور بلتستان کے برادران سے میری بڑی ادب سے درخواست ہے کہ بات کو صحیح اینگل سے دیکھیں. وہ آپ کے اصل دشمن کون ہے؟ مہدی شاہ، حفیظ الرحمان، آپ کے ایم ایل ایز، آپ کے منسٹرز، وہ آ کے آپ کو بیچتے ہیں یہاں پہ. اس کی کیا ضرورت ہے ان لوگوں کی یہ کچھ کر سکیں؟ اصل مسئلے کو سمجھے نہیں. ظالموں جب آپ کو وہ بند کر دیتے ہیں گلگت اور بلتستان کے اندر، تو آپ کا صورتحال کو دیکھنے کا اینگل الٹ جاتا سارے کا سارا. آپ صحیح صورتحال کو دیکھ ہی نہیں پاتے. یہ جو نظریہ ہے، جو میں نے جملہ کہا کہ پرویز مشرف نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان، میرے عزیزان یہ تو کفر کا جملہ ہے. ہمیں کیا راستہ بتایا گیا؟ سب سے پہلے کہ المؤمن کان اخذہ للہ، ترکہ للہ، حبہ للہ، بغضہ للہ. ہمارے پاس تو محور و مرکز صرف اللہ کی ذات ہے، ہم کسی چیز کو درمیان میں نہیں لا سکتے. تو اس لیے میرے عزیزان، یعنی میں ہر آدمی آزاد ہے اپنے رائے قائم کرنے کے لیے اس چیز، لیکن میں عرض کر دوں کہ پہلے مسئلے کو سمجھیں. ظالم ہے کون؟ اگر وہ ظالم ہے تو ہمیں اس سے اختلاف ہونا چاہیے، اور اگر مظلوم ہے تو اس کے ساتھ حمایت ہونی چاہیے. حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی لیے جب ہنڈراس میں امریکہ نے حملہ کیا تو انہوں نے اپنے یعنی وزیر اعظم کو بھیجا وہاں اور کہا جاؤ ان کو جا کے بتاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں. پہلے اپنے نقطہ نظر کو، اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کریں، پھر اس کے بعد رائے دینا شروع کریں، پھر اس کے بعد، اور پھر یہ ہے کہ اس بدبختی سے بھی باہر آ جائیں. میرے عزیزان، فیس بک پہ نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوا کرتا. یہ جو ظلم کا خاتمہ اور عدالت کا جو قیام ہے، اس کے لیے وجود قربان کرنا پڑتا ہے. اگر یہ باتوں سے ہوتی نا، امام حسین علیہ السلام کربلا نہ آتے، مدینہ بیٹھ کے باتیں کرتے. اس کے لیے علی اکبر قربان کرنا پڑتا ہے. وہ لوگ خمس ادا نہیں کرتے، نماز وہ نہیں پڑھتے، سوشل میڈیا پہ وومنائزنگ کرتے ہیں، اور پھر سوشل میڈیا پہ میسج چھوڑنے شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. نا میرے عزیزان، ان باتوں سے کچھ نہیں ہوا کرتا.